بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ اکرام، آج سبق نمبر 64 میں ہم کتاب الصوم میں روزے کی کچھ جدید مسائل کو ڈسکس کرتے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ سبق نمبر 64 کے اندر ہم کچھ جدید مسائل روزے سے متعلق کہ کن کن جدید صورتوں میں روزہ ٹوٹ جائے گا اور کن کن جدید صورتوں میں علاج کے دوران یا استعمال کی جو چیزیں ہوتی ہیں، جدید جو پروڈکٹس ہیں، تو ان کے اندر کن کن صورتوں کے اندر روزہ ٹوٹ جائے گا اور کن صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹے گا، تو اس سے متعلق آج ہم گفتگو کر لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم آگے چلنے سے پہلے جو رؤیت ہلال کے سلسلے میں ماہرین فلکیات اور سائنسدانوں کا جو حساب ہے، اس سے متعلق ہم گفتگو کر لیتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ شریعت میں ان پیچیدگیوں کا اعتبار نہیں کیا گیا۔ شریعت بہت آسان اور عام فہم ایک عام آدمی کو بھی سمجھ آنے والی ہے، تو اس لیے اس پر مدار تو نہیں ہے، کیلنڈروں پر مدار نہیں ہے، مدار صرف چاند کی رؤیت پر ہے، صبح صادق کے باقاعدہ مشاہدے کے ساتھ ہے، غروب کے مشاہدے کے ساتھ ہے۔ تو مشاہدات کے اوپر اور یقینیات کے اوپر شریعت کا مدار ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی کیلنڈر اور کوئی حتمی ایسی کوئی چیز ہو کہ جو ہر وقت وہی ہو۔ البتہ یہ کہ تجربات کی روشنی میں جو کیلنڈر ہیں، جو ہر وقت جو حقیقی جو چینجز آتی ہیں چاند کے اندر یا صبح اور شام کے اوقات کے اندر، تو اگر ان کے اوپر وہ فٹ بیٹھتے ہیں اور وہ تحقیق شدہ ہیں بڑے یعنی متعلقہ اداروں کی طرف سے، تو پھر وہ بھی درست ہیں۔ تو اب ہم چلتے ہیں اختلاف مطالعے کی طرف۔ اختلاف مطالعے کسے کہتے ہیں؟ تو یاد رکھیں اختلاف مطالعے کہتے ہیں کہ یہ جو چاند ہے، تو چاند مختلف ممالک کے اندر اس وقت یعنی پوری دنیا کے اندر مختلف ممالک کے اندر، مطلب آج یہاں پہ اگر پاکستان میں چاند نظر آیا تو کیا وہی چاند وہ سعودی عرب والوں کے لیے، وہ بنگلہ دیش والوں کے لیے معتبر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یعنی آج پاکستان کے اندر جو دیکھا جانے والا چاند ہے، اس چاند کو دیکھ کر اس کی وجہ سے کیا پوری دنیا کے لوگ اس پہ روزہ رکھیں گے؟ مثلا رمضان مبارک کا چاند ہے یا عید کا چاند ہے، کیا ایسا کریں گے یا نہیں کریں گے؟ تو اس کو ہم کہتے ہیں اختلاف مطالعے کی، یعنی مختلف مقامات کے اوپر مختلف ملکوں کے اندر چاند کے نظر آنے کے مختلف اوقات ہو سکتے ہیں۔ تو اب یہ اختلاف مطالعے پہلے تو یہ تھا کہ بھئی معتبر نہیں ہے، لہٰذا اگر پوری دنیا میں کہیں بھی چاند نظر آ جاتا تھا تو احناف کے نزدیک سب کے یعنی پوری دنیا میں وہ اسی کے مطابق رمضان المبارک کا روزہ رکھا جا سکتا تھا۔ لیکن چونکہ جدید جو مسائل ہیں، اب جو جدید فقہ ہے، تو اس کے اندر جو مفتبی قول یہ ہے وہ یہ ہے کہ اختلاف مطالعے وہ معتبر ہے۔ یعنی اختلاف مطالعے ایک تو یہ کہ پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا، یہ تو ہے کہ اختلاف مطالعے ہوتا ہے کہ سورج چاند یہاں پاکستان میں طلوع ہوا، کسی اور وقت میں طلوع ہوا، سعودی عرب میں کوئی اور وقت ہے، امریکہ میں کوئی اور وقت ہے، کیونکہ اس وقت مطلب اگر یہاں پاکستان میں رات ہے تو سعودی عرب کے اندر اس میں 2 گھنٹے وہ پیچھے ہے، یا امریکہ کے اندر دیکھیں تو وہ دن کا وقت ہوتا ہے۔ تو جس طریقے سے مختلف ملکوں کے اندر اوقات کے اندر اور دن اور رات کے اندر اتنی بڑی چینجنگ ہے، تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ چاند اس ملک میں کسی اور وقت میں آئے اور وہ اس اعتبار سے وہ روزہ رکھیں یا عید کریں، اور پاکستان کے اندر یا دوسرے کسی ملک کے اندر وہ کسی اور وقت میں آئے کہ جس کی وجہ سے وہ وہاں پہ وہ اپنے اس چاند کو دیکھ کر روزہ رکھیں یا عید کریں۔ تو یہ ہے جی اختلاف مطالعے تو ہوگا، لیکن اعتبار اس کا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو اس کا اعتبار بالکل ہوگا کہ اگر امریکہ کے اندر چاند نظر آ رہا ہے تو وہ اسی وقت ہی اس کو دیکھ کر وہ وہاں پہ روزہ رکھیں گے۔ لیکن یہ ضروری نہیں کہ وہاں کا دیکھا ہوا چاند وہ یہاں بھی قابل قبول ہو، پاکستان کے اندر نہیں۔ اس کو کہتے ہیں کہ اختلاف مطالعے معتبر ہے، کہ وہاں ان کا الگ اعتبار ہے اور ہمارا الگ اعتبار ہے۔
اچھا، اب یہاں پہ ہم ایک اور مسئلہ ڈسکس کر لیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ سعودی عرب میں 30 روزے کسی آدمی نے مکمل کیے، اب وہ ہندوستان میں مثال کے طور پر آ گیا ہے، تو وہ تو وہاں 30 روزے مکمل کر لیے، وہاں ایک دن پہلے روزہ تھا، تو اب یہاں پہ وہ کیا 31واں روزہ بھی رکھے گا یا وہ یہاں پہ عید منائے گا؟ کیونکہ پاکستان میں تو ابھی ایک روزہ باقی ہے، تو اس کا جواب یہ ہے، اس کا حل یہ ہے کہ وہ یہاں پاکستان کے ساتھ ہی وہ عید کرے گا، لہٰذا وہ پاکستانیوں کے ساتھ ہی وہ یہاں 31واں روزہ بھی وہ ساتھ رکھے گا۔ اچھا، یہ مسئلہ ہم نے پہلے ڈسکس کر لیا تھا کہ طویل عرصہ کے جو دن اور رات والے علاقے ہوتے ہیں تو وہاں پہ کیا اعتبار ہوگا روزے کے ان کا، تو وہاں پہ ہم نے یہ بتایا تھا کہ قریب ترین جو ممالک ہیں تو وہاں پہ جو کیلنڈر چلتا ہے، جہاں پہ دن رات مکمل اپنے ایک معمول کے مطابق ہو رہے ہیں، تو اس جگہ سے قریب ترین جو ملک جہاں پہ یہ کیلنڈر چلتے ہیں اور وہاں پہ معمول کے مطابق دن رات ہو رہے ہیں، تو اس کیلنڈر کا اعتبار ایسی جگہوں پر ہوگا جہاں پہ 6 مہینے دن یا 6 مہینے رات ہوتی ہے، تو اسی اعتبار سے وہ سحری بھی کر رہے ہوں گے، اسی اعتبار سے وہ افطاری بھی کر رہے ہوں گے۔ اچھا، کارڈ یا جنتری کے حساب سے سیر و افطار کا حکم یہی ہے کہ حقیقت میں تو شریعت کا مدار ان پر نہیں ہے، لیکن اگر یہ کہ وہ بار بار کے تجربے سے وہ کارڈ یا وہ دائمی جنتری وہ فٹ بیٹھتی ہے حقیقی جو سچویشن ہے اس کے اوپر، تو وہ بالکل درست ہے، اس کا اعتبار بھی کیا جا سکتا ہے۔ سحری ہندوستان میں اور افطاری سعودی عرب میں، ایک آدمی اس طریقے سے بھی سفر کر رہا ہے کہ بھئی سحری اس نے ہندوستان کے اندر کی ہے اور اس کے بعد وہ یہاں سے سفر کر کے چلا گیا ہے، تو ظاہر ہے کہ افطاری کا وقت یہاں ہندوستان میں پہلے ہے اور سعودی عرب میں 2 گھنٹے بعد ہے، تو یہاں پہ افطاری کے وقت بالکل قریب تھا کہ وہ یہاں سے سفر کر کے نکلا، اور جب سعودی عرب پہنچا تو ابھی مزید وقت وہاں پہ باقی ہے، تو وہ وہاں پہ جس جگہ پہ وہ پہنچا ہے اس جگہ کے اعتبار سے وہ سحری اور وہاں پہ افطاری کرے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ کہے کہ بھئی ہندوستان میں تو ابھی افطاری کا وقت تھا لہٰذا میں تو افطاری کرتا ہوں، نہیں، بلکہ وہ سعودی عرب کے مطابق افطاری کرے گا۔ روزے کی حالت میں تمباکو یعنی سگریٹ وغیرہ کا استعمال یہ ممنوع ہے، اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ وجہ بالکل یہ واضح ہے کہ روزے کے اندر وہ جب سگریٹ کو کھینچتے ہیں، تمباکو کو کھینچتے ہیں، تو اس کے اجزاء اور اس کا دھواں وہ حلق سے نیچے اتر جاتا ہے، جس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ سگریٹ نوشی کا حکم ہم نے بتا دیا آپ کو۔ اسی طریقے سے ویکس وغیرہ جو ہوتی ہے جو ناک میں لگا کر اس کو سونگھتے ہیں، اور انہیلر کا بھی آگے حکم آ رہا ہے، تو یہ بھی سونگھنے سے اگر اس کے اندر دوائی ہے تو دوائی چونکہ اس کے ذرات اندر چلے جائیں گے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر صرف اس کے اندر دوائی تو نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ دوائی یا پانی کی کچھ قطرات نہیں ہیں بلکہ صرف ہوا ہو رہی ہوتی ہے اس کے اندر، انہیلر کے اندر یا ویکس کے اندر، تو اس کی وجہ سے پھر روزہ نہیں فاسد ہوگا۔ حالت صوم میں چہرے پر کریم بالکل لگائی جا سکتی ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے حلق سے اندر سے کوئی چیز نہیں جاتی، اور ہم نے جو مدار رکھا ہے روزہ ٹوٹنے کے لیے وہ یہ ہے کہ حلق سے نیچے کوئی چیز اتر جائے۔ پان کی سرخی منہ میں تھی اور اسی حالت میں وہ سحری مکمل ہوگی اور وقت مکمل ہو گیا، پان تھا منہ کے اندر، تو اگر اس نے اچھی طریقے سے کلی کر لی تھی اور پان کو تھوک دیا تھا اور اس کے بعد پھر یہ دیکھا کہ یہ کلی تھی، کلی کیا کرتے ہوئے پتہ چلا اور بعد میں تھوک کے اندر وہ سرخی سی تھی، تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا، کیونکہ اصل جو ذرات تھے اور اصل جو ذائقہ تھا، ٹیسٹ تھا، وہ اس نے پہلے سے ہی اس کو ختم کر دیا تھا۔ اب یہ رنگ ہے اور یہ رنگ تو عام طور پہ ختم کافی دیر کے بعد ہوتا ہے، تو اس سے روزے کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اچھا، روزے کی حالت میں خون ٹیسٹ کروا سکتے ہیں، بالکل کروا سکتے ہیں، کیونکہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ روزہ ٹوٹنے کے لیے حلق سے اندر کسی چیز کا داخل ہونا اس سے روزہ ٹوٹتا ہے، تو جبکہ خون تو باہر نکالا جاتا ہے، اندر تو کچھ جسم میں چیز داخل نہیں کی جاتی۔ نکسیر آ جاتی ہے تو یہ اس کا بھی یہی حکم ہے کہ روزے کے اندر ناک سے کوئی نکسیر نکل کر باہر کی طرف آئی ہے، اندر حلق سے نیچے نہیں اتری، تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ تو یہ نکسیر کا حکم ہوا۔ اور روزے کی حالت میں آنکھوں میں دوائی وغیرہ ڈالنا یہ بھی بالکل درست ہے، کیونکہ آنکھوں کے کا حلق کے ساتھ درمیان میں کوئی ایسا کانٹیکٹ، درمیان میں کوئی ایسا منفذ یا راستہ نہیں ہے کہ جس سے حلق تک دوائی پہنچ جائے، تو لہٰذا درست ہے۔ اور اسی طریقے سے روزہ کی حالت میں ڈکار جو آتا ہے تو ڈکار میں پانی آتا ہے یا کھانا جو کھایا تھا وہ اوپر کو آ جاتا ہے، تو یہ بھی قے کا ہی حکم ہے کہ اگر وہ منہ بھر کر آیا اور وہ منہ تک آیا اور
کچھ باہر پھینک دیا اور اس کے بعد کچھ اندر چلا گیا تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اگر منہ تک آیا ہی نہیں ہے، حلق کے اندر اندر سے آیا اور اندر اندر سے واپس ہو گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طریقے سے روزے کی حالت میں مٹی وغیرہ اگر کھا لی اور اندر چلا گیا تو بے شک وہ چیز جو خوراک کے لیے طور پر کھائی جاتی ہے، وہ چیز جو خوراک کے طور پر نہیں کھائی جاتی، تو ان سب کا ایک ہی حکم ہے کہ روزہ بہرحال ان سے ٹوٹ جائے گا۔ البتہ اگر جان بوجھ کر اگر کوئی کھانے پینے کی چیز کھا لیتا ہے تو ظاہر ہے اس سے پھر کفارہ بھی ہوگا، جیسے ہم نے سبق نمبر 63 کے اندر اس کا تذکرہ کیا۔ روزے کی حالت میں لعاب وغیرہ جو ہوتا ہے وہ نگل سکتے ہیں، اس میں کوئی بھی حرج نہیں ہے، کیونکہ وہ جسم کے اندر ہی ایک چیز ہے، اور رینٹھ اگر آئی اور ناک سے اور وہ بھی حلق کے اندر چلی گئی، اس نے اس کو ایسا سکیڑا کہ وہ اندر چلی گئی، تو اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ چاکلیٹ وغیرہ روزہ دار کے منہ میں چلے جائے اور اس طریقے سے اندر چلی جائے، کوئی کنکری چلی جائے یا اس طرح کوئی کھیل رہے تھے دونوں، تو ایک نے مارا تو دوسرے کے منہ کے اندر سے حلق سے اندر چلی گئی، تو کوئی بھی ایسی چیز ہو، یہ تو ایک مثال ہے، لہٰذا اس سے روزہ بھی ٹوٹ جائے گا اگر حلق سے نیچے اتر گئی تو۔ روزے کی حالت میں بواسیر کا جو مریض ہے اس کو پائپ وغیرہ کے ذریعے سے اندر اس کے دعا پہنچائی جاتی ہے پخانے کے مقام سے، تو اگر وہ بہت اندر تک لے کر گئے ہیں، دوائی کو اندر تک لے کر چلے گئے ہیں تو پھر تو روزہ فاسد ہو جائے گا، ظاہر ہے کہ اس آنت سے اندر تک چلی گئی ہے دوائی۔ اگر صرف سامنے جو مقعد کے ارد گرد یا اندر تھوڑا سا جو اس کے مسیں ہوتی ہیں اور زخم ہوتے ہیں بواسیر کے، ان تک ہی دوائی اگر پہنچی ہے تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اچھا، اینڈوسپیس کاپی بھی ایک علاج ہے کہ پخانے کے راستے سے اندر مشین داخل کی جاتی ہے اور اندر جا کر علاج کیا جاتا ہے، تو اگر اس کے ساتھ کوئی لیکوڈ لگایا گیا ہے اندر داخل کرنے کے لیے تو ظاہر ہے کہ وہ لیکوڈ ایسا ہے کہ اس کے اندر جانے کی وجہ سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ تو انہیلر کا استعمال وہ ہم نے آپ کو بتا دیا، جو گیس پمپ کا، جیسے کہ کرونا وائرس کی جو وبا تھی اس میں اندر اگر اس میں یہ ہے کہ اندر ہوا جاری اور اس کے ساتھ ساتھ پانی کے کچھ ذرات ہوتے ہیں اور یہ چیزیں ہوتی ہیں، تو اس سے پھر روزہ بہرحال فاسد ہو جائے گا اگر اس کے اندر پانی یا دوائی کے ذرات بھی اندر حلق میں چلے جاتے ہیں۔ اور حالت صوم میں ٹرانس ویژنل سونوگرافی ایک علاج ہے کہ جس میں عورت کے شرمگاہ میں ایک مشین داخل کر کے اندر اس کی یعنی پیٹ کے اندر اس کا جو حمل ہے یا بچہ ہے اس کو دیکھا جاتا ہے، اس کو پرکھا جاتا ہے، تو یہ ایک علاج ہے۔ تو اس میں بھی یہی حکم ہے کہ اگر لیکوڈ چیز اگر ساتھ اس کے لگا کر اس مشین کو عام طور پر داخل کیا جاتا ہے تو پھر اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اور یہی چیز ہے کہ کوئی ایسی دوائی عورت کی شرمگاہ میں رکھ دی گئی ہے بہنے والی یا جامد قسم کی، تو وہ بھی اندر چونکہ بالکل اندر تک لے کر چلے جاتے ہیں تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اور لیڈیز ڈاکٹر روزہ دار عورت کی شرمگاہ میں ہاتھ ڈالتی ہیں، تو صرف ہاتھ ڈالنے سے ایک مرتبہ اور پھر نکال دیا اس سے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن یہ کہ ہاتھ کے ساتھ اگر کوئی لیکوڈ لگا ہوا ہے، کوئی ایسی چیز لگائی ہوئی ہے تو وہ اس سے پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یا پھر یہ ہے کہ ہاتھ کی انگلی لگائی اور پھر اس کو ایک دفعہ نکالنے کے بعد دوبارہ اس کو اگر اس طریقے سے دوبارہ اس کو داخل کیا تو ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ جو باہر آنے کی وجہ سے جو مزید اس کے ساتھ تری تھی وہ تری باہر آ کر پھر اس کے بعد اندر گئی ہے تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ تو یہ چیز ذرا اس میں خیال کیا جائے۔ اور افطار کسے کہیں گے، یعنی روزہ ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی روزہ فاسد ہو جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا، تو اس کا یہاں پہ معنی آپ سمجھ لیں کہ منہ سے کوئی چیز قصداً یا خطأً نگل لینا، خواہ وہ کیسی ہی چیز ہو، مفید ہو یا غیر مفید، یا قصداً جمع کر لینا، اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ افطار ہو گیا روزہ جی۔ اور افطار کا معنی کیا ہے؟ یہ تو صورت افطار تھی، اور افطار کا معنی کیا ہے؟ معنی افطار یہ ہے کہ جوف معدہ یعنی معدہ کا جو حصہ ہے، یا جوف دماغ یعنی دماغ کا جو حصہ ہے، اس تک پہنچنے والی طبی یا غیر طبی راستوں کے ذریعے کسی طبی یا غیر مفید چیز کا جوف تک بالقصد پہنچ جانا یا قصداً انزال کر دینا، تو یہ مانن اس کو ہم کہیں گے کہ یہ روزہ افطار ہو گیا ہے۔ حالت صوم میں پیشاب رک جانے کی وجہ سے مرد کے جو آلہ تناسل ہے اس میں نلکی داخل کی جاتی ہے، تو اس نلکی میں عام طور پر تو اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن اس میں بھی پھر یہ یاد رکھیں کہ اگر اس کے ساتھ کوئی لیکوڈ ملا کر اس کو داخل کرتے ہیں تو اس میں پھر یہ شبہ ہے کہ روزہ ٹوٹ نہ جائے، کیونکہ وہ بہت اندر تک اس کو داخل کرتے ہیں۔ عام طور پر یہی ہے کہ اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا، کیونکہ انسان کے مثانے اور اندر معدے تک کوئی درمیان میں ایسا منفذ یا ایسا راستہ نہیں ہے۔
روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کرنا ممنوع ہے، اگر اس کی جو جھاگ وغیرہ ہے اگر وہ حلق سے اندر چلی جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اس لیے اس سے احتیاط کی جائے، یہ استعمال کرنا مکروہ ہے۔ اور گوند وغیرہ چبانے کا حکم تو ہم نے بیان کر دیا تھا سبق نمبر 63 کے اندر، کہ اگر وہ سیاہ گوند ہے اس کے ذرات حلق میں جا سکتے ہیں تو پھر تو درست نہیں ہے، روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اور اگر سیاہ نہیں ہے، سفید وغیرہ ہے، تو اس کو چبانے سے چونکہ اس کے ذرات اندر نہیں جاتے تو اس کا ٹیسٹ بھی نہیں ہوتا، تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ تو چیگم کے بارے میں بتا دیا تھا کہ اس میں اس کے چبانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس میں ذائقہ ہوتا ہے اور اس کے کچھ ذرات ہوتے ہیں شروع میں جو اندر جا سکتے ہیں۔ اور سحری میں سائرن جو بجتا ہے ختم ہوتے وقت، تو عام جو طور پر ایسا ہوتا ہے کہ بعض علاقوں میں وقت ختم ہونے کے بعد سائرن بجاتے ہیں، اور بعض علاقوں میں وقت ختم ہونے سے 5 منٹ پہلے سائرن بجاتے ہیں۔ تو جن علاقوں میں وقت ختم ہونے سے پہلے سائرن بجاتے ہیں تو اس سائرن بجنے کے دوران کھانا پھر درست ہو جائے گا، اور جن علاقوں میں وقت کے داخل ہونے کے بعد سائرن بجایا جاتا ہے تو وہاں پہ سائرن کے بجنے کے دوران سحری کھانا پھر یہ درست نہیں ہوگا، اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ روزہ رکھنے کے لیے ممسک حیض یعنی حیض کو روکنے والی جو پیریڈ ہوتے ہیں عورتوں کے، اس کو روکنے کے لیے دوائی استعمال کرتی ہیں عورتیں، تو اس کو استعمال کرنے سے اگر طبی طور پر یعنی ڈاکٹری طور پر اگر اس کو کوئی نقصان ہو رہا ہے تو پھر تو یہ استعمال کرنا مکروہ ہے، لیکن اگر کوئی نقصان نہیں ہو رہا تو پھر اس صورت میں اس کو استعمال کر سکتی ہے، تاکہ وہ رمضان مبارک کے اندر اس کو وہ پیریڈ نہ آئے اور وہ اپنے روزے رکھ سکے۔ ٹی بی کا مریض ہے تو ٹی بی کے مریض کے لیے اگر ڈاکٹر نے خود حاذق یا ماہر مسلمان ڈاکٹر نے بتا دیا کہ آپ کے لیے روزہ مفید نہیں ہوگا، آپ کی مرض بڑھ جائے گی، یا خود اس کو اندازہ ہے کہ میں روزہ رکھوں گا تو میں بہت زیادہ میرے اندر ویکنس آ جائے گی، تو اس کو روزہ افطار کرنے کی اجازت ہے، بعد میں اس کی قضا کر لے۔ تو یہ آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا، جس میں ہم نے کچھ جدید مسائل کو ڈسکس کیا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سارے مسائل سمجھ میں آئے ہوں گے۔ مزید ان سے متعلق آپ نے مطالعہ کرنا ہے، کچھ چیز اگر سمجھ میں نہ آئے تو ضرور آپ نے کمنٹ باکس کے اندر ہم سے پوچھنی ہے، تاکہ ہم آپ کی بر وقت رہنمائی انشاءاللہ ہم کریں۔ تو یہ جو مسائل ہیں، ان مسائل کو آپ نے بار بار سننا ہے اور ان کو اچھی طریقے سے سمجھنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔